حضور کے ہوتے کسی کی بادشاہ چل سکتی؟ حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے بادشاہ بنایا، بلکہ بادشاہ بھی آج بھی مدینہ طیبہ میں آپ چلے جائیں، ان لمحات میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائے تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے تاجدار زمانے کے سلاطین، شاہ بادشاہ حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں جھولی پھیلا کر اور عرض کر رہے ہیں تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ اب سرکار کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، اب عبداللہ بن ابی جس کو بادشاہ بنایا جانا تھا، اب تصور بھی نہیں ایسا، سب لوگ کشاں کشاں بارگاہ رسالت کی طرف جا رہے ہیں، حضور کی غلامی قبول کر رہے ہیں۔ تو یہودیوں کے اس بات کا بڑا رنج تھا، انہوں نے سوچا کسی کو مقابلہ کے لیے کسی عالم کو حضور کے پاس بھیج دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ تیاری خوب کروائی گئی، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، سرکار کریم علیہ السلام واعظ فرما رہے ہیں اور صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ بھی کیا محفل ہوگی، ماہ طیبہ کی تجلی بھی نرالی ہوگی، آپ کے گرد بھی اصحاب کا حالہ ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب محفل رنگ و نور ہے، صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اب عبداللہ بن سلام جب آئے، جب یہ منظر دیکھا، حضور کی گفتگو دیکھی، حضور کی باتیں سنی، تو سارے وہ جو سوالات سوچے تھے، وہ جو اعتراضات سوچے تھے، وہ سب پیچھے رہ گئے۔ حضور کا چہرہ تکنے لگ گئے۔ حضور نے پوچھا ابھی کدھر آئے ہو؟ کہا جی اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی دلیل نہیں طلب کی، اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو بڑا رنج ہوا، انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام تو نے کیا کیا؟ وہ تو کوئی سوال کرتا، کوئی دلائل طلب کرتا، وہ تمہیں مطمئن کر دیتے، ہم کہتے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی اس نے کوئی دلیل سمجھ آ گئی، یہ تو نے کیا کیا ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کہنے لگے میری بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، روح بدر الدجا دیکھتے رہ گئے۔ اب عبداللہ بن سلام کے ساتھ کئی اور بھی علماء تھے، یہود علماء، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی شان میں قرآن کریم کی کئی آیات بھی اتری ہیں۔ اب انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو یہ پہلے بھی باعمل لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم جب یہودی ہوتے تھے تو ہم اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو اب ابھی اگر نہ کھائیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، اونٹنی کا دودھ حلال ہے، آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، دودھ پینا چاہیں پی سکتے ہیں، لیکن آپ پر پابندی نہیں ہے کہ ضرور آپ پئیں، ضرور گوشت کھائیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے اسلام پابند تو نہیں کرتا کہ ضرور کا، تو ہم نہیں کھاتے، ہم جب یہود تھے تو نہیں کھاتے تھے، تو اب بھی نہیں کھاتے، ہم اب بھی دودھ نہیں پیتے۔ ہفتے والے دن وہ کام نہیں کرتے تھے جب یہودی تھے، تو اسلام یہ تو نہیں کہتا تم ہفتے والے دن ضرور کام کرو۔ اسلام نہ کسی دن چھٹی کے لیے پابند کرتا ہے اور نہ کسی دن کام ضرور کرنے کے لیے پابند کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم کام بھی نہیں کریں گے تاکہ وہ جو پرانا ہمارا دین تھا اس کا بھی بھرم رہ جائے اور اسلام کی بھی مخالفت نہیں ہو رہی۔ تو جب یہ ان کا طرز عمل تھا تو قرآن کریم کی آیت اتری، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تم گوشت نہیں کھاتے، نہ صحیح دودھ نہیں پیتے، کوئی حرج نہیں، لیکن جب تم مسلمان ہو گئے اب یہودیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے گوشت کو ترک کرو گے تو اسلام میں پورے نہیں آئے تم۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر اسلام میں نہیں چلتا، اب یہاں آئے ہو تو پورے ہمارے بن جاؤ، پورے مسلمان بن جاؤ۔ اب یہودیت کا
کوئی تصور، کوئی خیال، کوئی رسم تمہارے ایمان میں باقی نہیں رہنی چاہیے۔ تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ علماء نے فرمایا کہ دیکھو، انہوں نے چند ان کاموں کو چھوڑا تھا جن کے کرنے کی پابندی نہیں ہے، اور ہم نے بہت سارے ایسے کاموں کو اپنا لیا ہے جن کے کرنے سے منع کیا گیا۔ ہم نے ہندوؤں کو دیکھ کر، ہم نے عیسائیوں کو دیکھ کر، ان کے کلچر سے بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے اپنا لی ہیں جن سے منع کیا گیا۔ تو جب ان کے وہ کام جن کو وہ کر نہیں رہے تھے اس کو کہا گیا تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے، اور ہم اگر ہندوؤں کو دیکھ کر ان کے رسم و رواج کو اپنائیں گے تو کیا ہم اسلام میں پورے داخل ہو گئے؟ بڑا عجیب رواج ہے ہم میں۔ ہم نے ہر معاملے میں نا خود کو راضی کر لیا کہ چلو بھائی مہندی سے ایک دن پہلے محفل میلاد بھی کر لیں گے، درس قرآن بھی کر لیں گے، اللہ اللہ بھی کر لیں گے، اور مہندی پہ خوب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ یہ کیا بات ہو؟ خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ یہ مزاج اسلامی مزاج نہیں ہے۔ آمنوا خلو فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب مسلمان ہو تو مسلمان ہی رہو، کہیں کہیں ادھر ادھر نہ جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آیت الکرسی بھی آج تلاوت ہوئی ہے، اس کے متعلق کئی احادیث ہیں، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے، صرف موت ہے۔ عادت بنا لیں، نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے۔ سلام پھرتا نا تو امام صاحب بھی اونچی آواز سے ایک بار آیت الکرسی کے ابتدائی جملے کہہ دیتے ہیں تاکہ آپ سن لیں اور آپ کے ذہن میں آپ کو یاد آ جائے کہ ہم نے یہاں پڑھنی ہے۔ تو آیت الکرسی آدھے منٹ کا کام ہے، اس کو پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ یہ جنت میں جانے کا راستہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ حفاظت کے لیے آیت الکرسی بہترین ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی، بھئی تم نے اس مال کی حفاظت کرنی، مال پر مجھے مامور کر دیا۔ میں مال کی حفاظت کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، ایک چور آیا اور اس نے مال بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا چور کرتا ہے؟ میں تو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کہنے لگا جی بڑا غریب ہوں، بال بچے والا ہوں، تو بڑی مشکل حالات ہیں میرے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دوبارہ چوری نہیں کروں گا۔ کہتے مجھے ترس آیا اس پر، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب رات کا وقت تھا، نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی بتانے والا۔ سیدنا ابو ہریرہ کے پاس آیا، انہوں نے پکڑا، چھوڑ دیا۔ کسی کو کیا خبر کون آیا رات کو کون نہیں آیا۔ کہتے صبح فجر کا وقت ہوا، حضور مسکرا کے مجھے پوچھنے لگے وہ ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ اللہ اکبر۔ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے کہا جی بڑا عیالدار ہوں، بچوں والا ہوں، مشکل حالات ہیں، تو مجھے اس بار چھوڑ دیں، دوبارہ میں نہیں آؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا اب وہ ضرور آئے گا، حضور نے کہا نا ضرور آئے گا۔ کہتے اگلی رات ہوئی، پھر آ گیا، میں نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا اب تو نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ میں نے کہا چھوڑ دے، بڑی مشکل حالات ہیں میرے، بڑے فاقوں والے حالات ہیں، بچے ہیں، بڑے مسائل ہیں، اب مجھے چھوڑ دے، پھر نہیں آؤں گا۔ کہتے مجھے ترس آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح حضور پھر کہنے لگے ہاں بھائی رات والے چور کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ، اس نے بڑی منت سماجت کی، اس نے کہا اب نہیں آؤں گا، وہ بڑا جھوٹا ہے ابو ہریرہ، وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ امام بخاری، امام مسلم نے اس کو لکھا، امام نسائی نے بھی لکھا، کثیر محدثین نے لکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا اب اس نے آنا ضرور، میں نے سوچا تھا اب چھوڑوں گا نہیں اس کو، پھر آ گیا۔ میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا تجھے، اب تجھے حضور، تو روز یہی کہتا ہے میں نہیں کروں گا، میں دوبارہ نہیں ایسا کروں گا، پھر آ جاتا ہے، اب تجھے حضور کی بارگاہ میں پکڑ کے پیش کروں گا، یہ چور باز نہیں آ رہا۔ کہنے لگا اچھا مجھ سے سودا کر لے، تجھے ایک کام کی بات بتاتا ہوں، ایک کام کی بات بتاتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اچھا بتا کیا بات؟
وہ کہنے لگا رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا اور شیطان سے تجھے محفوظ رکھے گا. یہ تجھے قیمتی بات بتائی، اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا بات تو بڑی قیمتی ہے، چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کے ہاں اچھی بات کی ایک قیمت تھی، قدر تھی، چھوڑ دیا. کہتے صبح پھر حضور نے کہا ہاں بھائی کیا بنا رات کے چور کا؟ یا رسول اللہ آج رات یہ واقعہ، اس نے یہ بات بتائی. حضور نے فرمایا ہاں بات سچی کر کے گیا ہے، لیکن ہے بڑا جھوٹا، وہ ہے بڑا جھوٹا، بات سچی کر کے گیا ہے. ملاقات روزانہ ابو ہریرہ سے ہو رہی ہے اور اس کی خبریں حضور بتا رہے ہیں. یہ ہے اللہ کی عطا سے علم غیب. تو حضور نے فرمایا بڑا جھوٹا ہے، بات سچی کر کے گیا. واقعی جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رات بھر حفاظت فرماتا ہے اور شیطان سے اس کو محفوظ رکھتا ہے. ابو ہریرہ پتہ وہ کون تھا روز جو رات کو آ رہا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا وہ خود شیطان ہی تھا، شیطان تیرے پاس آ رہا تھا. تو اس حدیث سے بہت سارے مسائل کا پتہ چلا، آیت الکرسی کی فضیلت کا بھی پتہ چلا، علم مصطفیٰ کا بھی پتہ چلا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے فیض و برکات نصیب فرمائے.